بہت سارے لوگ امانت کو کسی خاص چیز میں محدود کر دیتے ہیں، پیسوں میں یا کوئی چیز جس نے کسی شخص نے آپ کے حوالے کیا ہے اسی حد تک امانت کو سمجھتے ہیں، بلکہ امانت کا مفہوم اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم امانت کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جو ارشادات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، امانت کے تعلق سے اللہ حکم دیتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دو۔ جو امانت والے ہیں، جس کی امانت ہے، اسے اس کے حوالے کر دو، ان تک پہنچا دو۔ ساتھیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 خصلتوں میں 6 صفات میں ایک امانت کو بھی بتایا ہے جو جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اضمنوا لی 6 من انفسکم اضمن لکم الجنہ، میرے لیے یا مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دو، 6 صفات کی، 6 خصلتوں کی گارنٹی دو، ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کہو تو سچ بولو، اوفوا اذا عاہدتم، جب کسی سے وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ادوا اذا اؤتمنتم، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، واحفظوا فروجکم، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، اس امت کے لوگ سب سے پہلے جس چیز کو ضائع کریں گے امانت ہے، امانت کو برباد کریں گے۔ وآخر ما تفقدون من دینکم الصلاۃ، اس امت کے لوگ سب سے آخری چیز جو اس امت سے ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یا پھر اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، یا پھر لوگ اسے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، وہ نماز ہے ساتھی، وہ صلاۃ ہے۔